السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل خوش۔ سب سے پہلے تو جناب قانونی مشاورت کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو مشاورت کیسوں کے حوالے سے، یا انگلستان میں ہو، یو کے میں ہو، یو کے میں بھی انشاءاللہ ہمارا ایک دفتر ہے، تو آپ کو ہم ہر طرح کی، برطانیہ میں چاہے آپ برمنگم میں ہیں، آپ لندن میں ہیں، آپ مانچسٹر میں ہیں، آپ بریڈ فورڈ میں ہیں، آپ جس بھی شہر میں ہیں، آپ ہمیں اس ایک کال کر کے قانونی مشاورت آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قانونی مشاورت فری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مشاورت فری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ انگلستان میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کریں، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر اوورسیز والوں کے کہیں بھی کوئی کیس ہے، دوسرے لوگ ہیں، تو وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ قائم کرے، 0300472552۔ واٹس ایپ پہ آپ نے کال کرنی ہے، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اوکے جی، پاکستان میں اور انگلستان میں کہیں بھی ہو آپ ہمیں فون کریں جی۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، بلکہ گڈ مارننگ دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سر، ہمارے ملک میں کبھی بھی کوئی مستحکم حکومت کس وقت گر جاتی ہے نہیں پتہ۔ 2/3 والی حکومت کو ایسے اڑا دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر وقت یہ ہوتا ہے، ہر حالات میں ہو جاتا ہے، ہر موسم میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز سردار اسحاق، اس نے جو آرڈر جاری کیا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس نے اپنے چیف جسٹس کو نشانے پہ رکھ لیا ہے۔ اور سر جی، یہ تو کوئی بڑا ہی جھوتیا نکل آیا ہے، چیف جسٹس کو نشانے پہ رکھ لیا ہے کہ وہ 30 سیکنڈ میں ایک دستخط نہیں کر سکتے، اور ان کو جناب کوئی فرصت نہیں ہے، اور کاز لسٹ جاری نہیں کی، اور عدلیہ کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ سر جی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے جو یہ ہو رہا ہے کہ عدالتوں کے اندر چیف جسٹس کی بالکل عزت نہیں ہے، اور چیف جسٹس کے اوپر لعن طعن کی جا رہی ہے سارا کچھ کرنے کے لیے۔ اور پھر اسی جج نے، میں آپ کو پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا، اس کا پتہ کرو کہ کوئی یوتھیا جج ہے یا کون ہے۔ یہ تو یوتھیوں سے بھی بڑا نکل آیا ہے، جو اپنے چیف جسٹس کو معمولی بات کے لیے وہ اتنا تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اس لیے آج جو اس نے کنٹیمپٹ جاری کی ہے، یہ کوئی کنٹیمپٹ بنتی نہیں ہے۔ یہ کنٹیمپٹ نہیں بنتی کہ آپ پوری کابینہ کو اور وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ نوٹس جاری کر دیں۔ تو میں نے آپ کو پہلے مثالیں دی ہیں کہ کنٹیمپٹ میں یہ فارغ کیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی کو، افتخار چودھری صاحب نے فارغ کیا تھا 1 منٹ کی سزا دے کے، اور 1 منٹ کی سزا وہ سزا ہی ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر 5 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا جاتا ہے۔ آج مجھے سمجھ نہیں آئی حکومت کی کہ حکومت نے کیوں جواب نہیں دیا۔ حکومت نے ریزن دینے تھے نا کہ ہم جی عافیہ صدیقی والے کیس میں پارٹی نہیں بننا چاہ رہے، تو عدالت نے کہا جی کہ ریزن دیں، ٹھیک ہے؟ عوامی سینٹیمنٹ بھی یہی ہے کہ حکومت عافیہ صدیقی کے اس میں بنے، لیکن عدالت کو یہ ضروری نہیں کہ کوئی ریزن بتائی جائیں، ٹھیک ہے؟ کہ میں جی ملتان جا رہا ہوں یا لاہور جا رہا ہوں یا میں نہیں جا رہا، اس کو ریزن وغیرہ نہیں بنتی، اس کی کوئی بھی نہیں بنتی ریزن۔ لیکن عدالت نے مانگ لی ہے، تو جب عدالت مانگ لے تو وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کا جج انڈے دے یا بچے دے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انہوں نے ان سے ریزن مانگی ہے، اور سرکاری وکیلوں کی فوج ظفر موج ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم 2 لائنوں کا وہ بنا دیں کہ جناب یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ پالیسی کا میٹر ہوتا ہے، اور اس میں دہشت گردی ملوث ہے، یا جو بھی اس نے ریزن دینی تھی۔ اول تو ریزن اس کی وہ بنتی نہیں تھی، سیدھا کہتے کہ جناب ہم اس میں وکیل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم عافیہ صدیقی کو ڈیفینڈ کریں گے، وکیل بنیں گے، چاہے رہا ہو یا نہ ہو، ٹھیک؟ تو اب انہوں نے یہ کر دیا ہے جناب عالی کہ جواب ہی نہیں دیا۔ بتائیں یہ کوئی تک بنتی ہے؟
جج نے کہا جی میرے پاس اب کوئی اختیار پاور ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں ان کو نوٹس جاری نہ کروں، میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس نے جناب علی یہ نوٹس جاری کر دی ہے اور کنٹیمپٹ کا نوٹس ہے۔ اب یہ وہ کیس علیحدہ ہے، کنٹیمپٹ والا علیحدہ ہے۔ اس کنٹیمپٹ میں مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو کہا تھا اور دوستوں کے انٹرویو بھی جاری کیے تھے کہ آپ عافیہ صدیقی والے کیس میں وکیل بنیں۔ چلے نہیں بنتے، ریزن دیں، جج کو ریزن دیں کہ بھئی ہم کیوں نہیں بن رہے۔ تو یہ میں آپ کو جو شروع میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2/3 میجارٹی والی حکومت بھی زمیں بوس ہو جاتی ہے، تو پاکستان میں ایسے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ جس کو اس کو بچایا جائے یا کہا جائے جی کہ آپ سسٹم کے مطابق چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب یہ کتنا بڑا خطرہ ہو گیا، اور 2 ہفتے کا ٹائم ملا ہے، 2 ہفتے کا ٹائم ملا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2/3 میجارٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ وہ جی مخصوص نشستیں مل گئی ہیں تو ادھر سے وہ گول ہو جائے گا صاحب۔ پہلے 58(2) لگتی ہوتی تھی ضیاء الحق کے دور میں، لگا دو جی 58(2) اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دو۔ اب یہ اس جج کے تیور مجھے بتا رہے ہیں، تیور ہوتے ہیں نا چہرے کے تیور، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس حکومت کو گھر بھیجے گا۔ جس طریقے سے یہ اپنا اندر کا باہر بتا رہے ہیں نا، اندر کا باہر اس کا ڈسکلوز کر رہا ہے، ایکسپوز ہو رہا ہے کہ جناب میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو یہ ان کو لازمی گھر بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ پوری کنٹیمپٹ کابینہ کو بھی گھر بھیجے گا، وزیر اعظم کو بھی گھر بھیجے گا، یہ وہ بھیجے گا۔ اس میں یہ مجھے لگ رہا ہے، بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ مجھے 80% لگ رہا ہے کہ گھر بھیجے گا۔ آپ بھی بتائیں، کیونکہ اس نے جو چیف جسٹس کے اوپر تنقید کی ہے نا، تو وہ چیف جسٹس کے اوپر تو وہی کر رہے ہیں جو اس چیف جسٹس کو چیف جسٹس مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس میں محسن اختر کیانی اور یہ سارے لوگ شامل ہیں، وہ اس کو چیف جسٹس مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ اس کو گھر بھیجیں گے کابینہ کو، اور سارا 5 سال کے لیے نااہل بھی کریں گے، اور ساری جو وہ ڈبو دیں گے جی، کشتی ڈبو دیں گے، ٹھیک ہے۔ لٹیا یا کٹیا ڈبو دیں گے، وہ کیا ہے محاورہ۔ تو یہ ہے ایک، تو یہ ہے دوسرا سر یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ الیکشن ٹرائیبیونل بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی کانٹی چھانٹی کرنی ہے، اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا، بڑا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو یوتھیے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یقین کریں 90% پروپیگنڈا ہوتا ہے یوتھیوں کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے جی KPK میں، تو ہمارے لوگوں نے اس کو چیلنج کیے نہیں کیا، اور انہوں نے ہماری ہر سیٹ چیلنج کی ہوئی ہے، مریم نواز کی چیلنج کی ہوئی ہے، نواز شریف کی ہوئی ہے، ہر جگہ انہوں نے کہا جی پٹیشن ڈال دو، ٹھیک ہے۔ ابھی سلمان اکرم راجہ کہہ رہا تھا جی ہم ایسی عدالتوں کو نہیں مانتے، بس وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں اور ہم نہیں مانتے ان کو، عدالتوں کو نہیں مانتے، ٹھیک، بلڈنگیں ہی ہیں، اندر کو ہمیں انصاف نہیں مل رہا، لیکن پھر بھی وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور آج جو نورہ کشتی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لی ہے، تو کس طریقے سے حکومت نے اپوزیشن کو تسلیم کی ہے، اپوزیشن نے حکومت کو تسلیم کی ہے۔ مجھے صرف افسوس یہ ہوتا ہے ہماری حکومت پہ کہ یہ صرف جواب دیتی ہے، اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے، خود حملہ نہیں کرتی۔ تو اس کو چاہیے کہ خود یہ اگریسو ہو، اور اگریسو ہونے کے بعد یہ ان کو ڈیفینسو موڈ میں لائے، تاکہ وہ ذرا حملے روکیں، اپنے حملے روکیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ سارے یہی تبصرہ کر رہے ہیں کہ نورہ کشتی امین گنڈا پوری کی کامیاب ہو گئی ہے۔ اب امین گنڈا پوری کل عدالت میں جا رہے ہیں، تو وہاں اس کا وہی شراب والا پرانا کیس لگا ہوا ہے، اس کو چیلنج کریں، اس کی نااہلی کو چیلنج کریں۔ آخر آپ نے جمشید دستی کی ہے تو وہ منظور ہوئی ہے نا، جمشید دستی کی نااہلی منظور ہوئی ہے نا، تو یہ آپ لازمی عدالت میں جو کیس بنتا ہے اس کی FIR بھی کٹوائیں، کیس بھی کریں، لازمی کر دیں، خالی بیان نہ دیں۔ آپ عظمیٰ بخاری کے بیان دیکھ لیں، مریم اورنگزیب کے بیان دیکھ لیں،
آپ مصدق ملک کے بیان دیکھ لیں، طلال چودھری کے دیکھ لیں، رانا ثناءاللہ کے دیکھ لیں. ہاں جی انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا. بھئی تمہارے خالی بیانوں سے کیا ہوگا؟ ایف آئی آر درج کراؤ، عدالت میں کیس کرو. تم نہیں نہ کرتے عدالت میں کیس، تو وہ پھر ایسے ہوا میں اڑ جاتی ہیں چیزیں. جبکہ پی ٹی آئی والے اس حوالے سے، اب میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آپ کو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کی بتاؤں. آپ یقین کریں لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے مکمل قبضہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے سارے وکیل خاموش کونوں میں چلے گئے ہیں. وہ اپنی پتہ نہیں کرپشن چھپا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، وہ سامنے ہی نہیں آ رہے. اور وہ دھڑلے سے انہوں نے اس وقت لاہور ہائی کورٹ جو ہے نا، وہ ان کا سیاسی دفتر بنا ہوا ہے. جب آتی ہے وہ صنم جاوید آتی ہے، جب عالیہ حمزہ آتی ہے، وہ وہاں پہ اجلاس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. سرکاری فنڈ استعمال کرتے ہیں، سارا کچھ وہاں سے ہو رہا ہے. کیوں؟ کہ دوسری پارٹی ہے ہی نہیں، ہماری پارٹی ہے ہی نہیں. ہے دوستو جن کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا، وہ بتائیں کہ کتنے ادھر مسلم لیگ، نون، پیپلز پارٹی اور دوسرے لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے مقابلے میں اب موجود ہیں. آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے، سارے بلوں میں گھس گئے ہیں یہ وکیل وغیرہ سارے. تو اس طریقے سے تو نہیں نہ چلتا، اس لیے ان کا پروپیگنڈا چل جاتا ہے. 90% سوشل میڈیا پہ ان کا قبضہ ہے. وہ پروپیگنڈا کر دیتے ہیں، کہاں چٹا ہے بھائی، چٹا ہے. ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے بھائی کہاں چٹا ہے. 100 بندہ کہہ رہا ہے کہاں چٹا ہے، ایک بندہ وچوں کہہ رہا ہے منصف اوان کہ نہیں جی کہاں کال ہے. تو وہ منصف اوان دی گل کنے سننی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. باقی یہ ہماری معیشت بھی اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے، تو ادھر بھی توجہ دیں. ٹھیک ہے. اپنے جو سیاسی دشمن ہے اس کو سیاسی دشمنی کے طور پہ لیں. اب آپ دیکھ لیں، نون لیگ کو سینٹ کی 1 سیٹ ملی ہے، ادھر 2 بنتی تھی ہماری. مولانا فضل الرحمان اور ہماری سیٹیں برابر ہیں. پیپلز پارٹی کی ہم سے بھی تھوڑی ہیں، انہوں نے بھی 2 سیٹیں لے لی ہیں سینٹ کی. تو اس طریقے سے آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے، مذاکرات کرتے جائیں گے. ہر دوسرے دن شہباز شریف جاتا ہے زرداری کے پاس کہ خدا کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہو حکومت میں بھی، اور ہمارے ساتھ تعاون بھی جاری رکھیں. نہیں سر جی، یہ غلط پالیسی ہے، غلط پالیسی ہے. ابھی بھی سینٹ میں 7 ارکان انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو حکومت شامل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. حکومت کے پاس یہ طریقے ہوتے ہیں. ایم این اے خالی پڑے ہیں، حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اگر یہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو اب تک وہ واضح سنگل میجارٹی کے طور پہ وہ آ جاتے. لیکن ہمارے جو شہباز بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ کام میں نہیں کرنا، یا یہ بات میں نے ایسے نہیں کرنی، اور پھر ایسے ہی جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا ہے. اللہ رحم کرے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. سنجیدہ ہو گئی ہے ویڈیو. میرا ہمیشہ لائٹ موڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا ہنساؤں، گپ شپ لگاؤں، سارا کچھ کروں، لیکن بس ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو چلیں اس کے بیک گراؤنڈ کا ماحول دیکھ کے آپ بس خوش ہو جائیں. باقی جو ہے نا اللہ ہی اللہ ہی جانے کون بشر ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوسرے دوستوں کو بھیجیں اور چینل سبسکرائب کروائیں. جنہوں نے ایک دفعہ بھی سبسکرائب کر لیا نا، وہ نہ انگلی ڈالا کریں. ہر دفعہ سبسکرائب نہیں کرنا ہوتا، ایک دفعہ ہی ہونا ہوتا ہے. اس کے اوپر پھر وہ ریڈ ہوتا ہے، جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں سبسکرائبڈ، ED ساتھ لگ جاتا ہے، بس وہ سبسکرائبڈ ہو جاتا ہے، اور گھنٹی کا بٹن بھی دب جاتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. لو جی، قدوس بھائی کے ساتھ کافی دنوں کے بعد، مہینے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. انہوں نے VIP کھانا منگوایا ہے، دیکھیں گرم گرم. میں نے کہا گرم گرم کھانا ہو، دوست پرانا ہو، موسم سہانا ہو، اور دل دیوانہ ہو. یہ میں نے شعر تازہ بنایا سر آپ کے لیے. کیا بات ہے، دل دیوانہ. ہاں، سجنا کے معنی میں. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ.